الحمدللہ، بسا اوقات ایک گناہ جس کے ساتھ توبہ جڑ جائے کسی بندے کے لیے بہت ساری فرما برداریوں سے زیادہ مفید ثابت ہوتا ہے۔ یہی معنی بعض سلف سے اس انداز میں منقول ہے۔ فرماتے ہیں، بسا اوقات ایک بندہ کسی معصیت کا ارتکاب کرتا ہے اور اس کی وجہ سے جنت میں داخل ہو جاتا ہے، اور بسا اوقات ایک بندہ کسی اطاعت کا کام کرتا ہے اور اس کی وجہ سے جہنم میں داخل ہو جاتا ہے۔ سوال کیا گیا، وہ کیسے؟ جواب میں فرمایا، جب وہ بندہ ارتکاب گناہ کر بیٹھتا ہے تو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر وقت وہ گناہ اس کے پیش نظر رہتا ہے۔ جب جب اس کی یاد آتی ہے، نادم ہوتا ہے اور بار بار توبہ و استغفار کرتا ہے۔ اس طرح یہ گناہ اس کے نجات کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اس کے برخلاف ایک بندہ کوئی نیک عمل کرتا ہے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہمہ وقت وہ نیکی اس کی نگاہوں کے سامنے ہوتی ہے۔ جب جب اس نیکی کی یاد آتی ہے، کبر و غرور پیدا ہوتا ہے، ایسا خیال پیدا ہوتا ہے جیسے کسی پر کوئی احسان کیا ہو، اور اس طرح وہ نیکی اس کی ہلاکت و بربادی کا سبب بن جاتی ہے۔ ایک گناہ بہت سی نیکیوں، اطاعتوں اور قلبی معاملات، مثلا اللہ سے خوف، اللہ سے حیا، اللہ کے سامنے شرم کے مارے سر جھکائے رہنے، ندامت اختیار کرنے، گریہ و زاری کرنے اور ہمہ وقت اپنے رب کی جانب متوجہ رہنے کا موجب بن جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ تمام آثار ایک بندے کے لیے اس اطاعت سے کہیں زیادہ مفید ہیں جو کبر و غرور اور گھمنڈ کا باعث، نیز لوگوں کی توہین و تحقیر اور انہیں ذلت آمیز نظروں سے دیکھنے کا موجب ہو۔ یقیناً یہ گنہگار اللہ کے نزدیک اس شخص سے زیادہ بہتر اور نجات و کامیابی سے زیادہ قریب ہے جو اپنی اطاعت پر مغرور ہے اور اپنی نیکی کو اللہ اور اس کے بندوں پر احسان سمجھتا ہے اور اس کے ذریعے شیخی بگارتا ہے، اگرچہ اپنی زبان سے ایسا کچھ نہ کہہ رہا ہو، لیکن اللہ تعالیٰ دلوں کے راز جانتا ہے۔ کتنے ہی خود کو خاکسار کہنے والے اپنے آپ کو فلک سار سمجھتے ہیں۔ اگر کوئی ان کی تعظیم نہ کرے، انہیں اونچی نشست پر نہ بٹھائے، ان کے سامنے پست نہ بنا رہے، تو ایسے تمام لوگوں سے متعلق ان کے دل میں بغض و نفرت جگہ بنا لیتی ہے۔ اگر یہ لوگ اپنے نفس کو اچھی طرح جانچیں تو یہ جذبہ اپنے اندر مخفی پائیں گے۔